من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس سارے جہان کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو اور تقریر شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے آقائے انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین کرام اور سامعین اعظام، آج میرا عنوان یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا. شکر اللہ کا کہ ہمیں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے. اور اس سے بھی بڑی جو فضیلت ہے کہ ہم سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا ہوئے، جس کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. یہی آخری کتاب دے دی گئی ہے جس کا نام قرآن ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس قرآن کے مطابق تم چلو، تم ہدایت پر رہو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیے ہیں ان باتوں کو لے کر چلو، تم ہدایت پر رہو گے، اور ان کو اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. معزز سامعین کرام، آج میں 6 آیتیں سورۃ البقرہ سے پیش کروں گا. 5 آیتیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اور 1 آیت ہوگی تیسرا پارہ کی آیت نمبر 261. حالانکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 50 سے بھی زائد جگہوں پر دیا ہوا ہے. اور احادیث تو مت ہی پوچھیے، کیونکہ احادیث میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں خرچ کرنا چاہیے. لیکن میں چند ہی آیتیں پیش کروں گا جس سے ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی گنتی کی کہ کون لوگ ہوں گے جو ہدایت پر ہوں گے، کون لوگ ہوں گے جو مرنے کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو جنت مل سکتی ہے. اس کی گنتی کی ہے، اور اس میں 7 شرائط رکھے گئے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم المفلحون، یعنی کامیاب لوگ ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اس پر شک کیا جائے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس پر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے اس قرآن کے اندر پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں یعنی قرآن میں ہدایت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے رزق دیا ان میں سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام نبی گزر چکے ان پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھے، اس کے لیے بھی اس قرآن میں ہدایت ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو قیامت آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اس کے لیے بھی اس قرآن میں ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ اللہ کے جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھدی من ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جانب سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ وہ ہیں جو مرنے کے بعد کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو 7 لوگوں، 7 صفات پائے جانے والے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ نے گنوایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، نمبر 1 یعنی پرہیزگار ہو، نمبر 2 میں جو اللہ پر، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان رکھے اللہ پر، کہ ہاں کوئی ہے جو اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو اس دنیا کو، کائنات کو چلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز قائم رکھتا ہو، 3 ہو گئی۔ اس کے بعد جو اللہ کے راہ میں، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتا ہو اللہ کے راہ میں، تو اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے، صدقہ فطرہ یہ سب جو نکالتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ خرچ کرنا ایک ہدایت لوگوں میں سے ایک نشانی ہے، ہدایت والے لوگوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس میں 7 کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، پارہ نمبر 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اپنا مال و دولت، اموالہم اپنا مال و دولت، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک دانہ، کسی ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 جیسے دھان وغیرہ کا، ایک بیج دھان کا ڈال دیجئے اس سے 7 بالیاں نکلے، یا پھر ایک دانہ گیہوں کا ڈالیے اس سے 7 بالیاں نکلے، بالی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلے، اور ہر بالی میں 100 دانے،
تو 7 بالیوں میں 100 دانے ہو گئے 700 دانے. تو ایک دانہ اگر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کیا جس نے، اس کو ثواب ملا 700 دانے کا. تو جس نے 1 کلو چاول یا گیہوں یا آٹا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس میں کیلکولیٹ کر لیجئے کہ 700 ایک دانے میں 700 دانے کا ثواب. تو 1 کلو کا کتنا ثواب بن سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں. اسی لیے اللہ کے راہ میں خرچ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم تو اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم اس دنیا کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں بڑھیا سا. صرف 60 سال کی زندگی، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی نہیں ہے کہ 60 سال ہم جئیں گے یہاں پر. ہو سکتا ہے 20 سال میں ہی انتقال کر جائیں، 30 سال میں، 35 سال میں، 40 سال میں، فوراً ہی، ترنت. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس دنیا میں. پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر رہنے کے لیے یہاں کی بہت زیادہ زور و شور سے تیاری کرتے ہیں یہاں کے لیے، یہاں رہنے کے لیے. یہاں تک کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اگر پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں نہیں رہنا ہے. اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسی لیے اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. اگر آپ 1 روپیہ مسجد میں خرچ کریں گے یا مدرسے میں یا اور کسی اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کے کام میں خرچ کریں گے. مثال کے طور پر یہ آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، میری مسجد تو نہیں، میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا. لیکن آپ لوگ خود سمجھیں کہ یہ مسجد جو آدھی ادھوری بنی ہوئی ہے، اس کو پورا کرنے کا انجام کون دے گا؟ میں دوں گا؟ نہیں، آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو اس میں کام کو آگے بڑھانا پڑے گا. آپ کو خود غور کرنا پڑے گا کہ ہم مرنے کی بھی کچھ تیاری کریں. یہاں کی تیاری تو ہم کر رہے ہیں، لیکن مرنے کی تیاری تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے راہ میں آپ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم سب جمعہ پڑھتے ہیں. تو جمعہ میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا جو پیسہ آتا ہے اس کو اگر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. یہ نہیں کہ آپ نے 1 روپیہ مسجد میں دیا تو کل آپ کے پاس انکم 10 روپیہ آ جائے گا، ایسا نہیں. 1 روپیہ آپ نے مسجد میں دیا تو آپ کو اس کے بدلے ثواب بہت ہی زیادہ ملے گا. 1 دانہ اگر آپ نے مسجد میں خرچ کیا، مسجد کے لیے دیا، تعمیر مسجد کے لیے دیا، تو 700 دانے کا ثواب ملا. تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں.